بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ انفال کی آیت 65 پر بات کریں گے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یہ سورہ انفال یعنی سورت نمبر 8 کی آیت نمبر 65 ہے۔ یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ہے جن کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قرآن کی ان آیتوں میں لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری کی تعلیم دی گئی ہے، حالانکہ اس آیت کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان آیتوں کے مطلب کو ان کے پس منظر سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کے بیک گراؤنڈ سے کاٹ کر جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ قتل و غارت گری کا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں نکل کر آتی ہیں۔ نہ صرف یہ آیت اس سورت کی آیت نمبر 65 بلکہ یہ پوری سورت نمبر 8 سورہ انفال ان لوگوں کے بارے میں ہے جو سماج میں عام آدمی کے ادھیکاروں کو چھین کر ان کو کچل کر ظلم پھیلاتے ہیں۔ تو جو ظالم حق اور سچائی کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو سچے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سورت حکم دیتی ہے، آدیش دیتی ہے کہ ایسے ظالموں سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کی کمزوری مت دکھاؤ۔ اس میں سماج کے عام انسانوں سے لڑنے جھگڑنے کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ اچھا، یہ بھی کہ یہ ایسے ظالموں سے کب ان کا مقابلہ کیا جائے یہ بھی اس کے اندر ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلی بات تو جو ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب رحمت ہے، ایشور کی دیا، نیائے اور انصاف سکھانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب میں پروردگار نے سچائی کا مارگدرشن ہم کو کرایا ہے۔ دوسرے دھرم والوں کے ساتھ مسلمان کیسے رہیں، اس بارے میں یہ کتاب قرآن مجید صاف کہتی ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ امن سے، شانتی سے جیو۔ عام انسان چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، وہ لوگ جو کسی سے لڑتے نہیں، دوسروں کی جان لینے پر تلے ہوئے نہیں رہتے، دوسروں کو بے گھر نہیں کرتے، اپنی زندگی جیتے ہیں، ایسے عام لوگ، شانتی پسند لوگ، امن پسند لوگ، قرآن مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسے عام انسانوں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آؤ، انصاف سے رہو۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور قرآن مجید میں یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ایک خوبصورت ریفرنس دیا ہے، سورۃ الممتحنہ سورت نمبر 60 آیت نمبر 8 دیکھیے آپ۔ اس سے پہلے سورہ نساء کی سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 90 نمبر، اس کے بارے میں بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ وہاں سے بھی دیکھیے اس کو کہ مسلمان دوسرے دھرم والوں کے ساتھ کیسے رہے، کیسے امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ رہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن میں غیر مسلموں کو کاٹنے مارنے کی تعلیم دی گئی ہے، ان آیتوں میں دی گئی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ جہاں تک سورہ انفال کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 65، جس میں ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ قتال پر، جنگ پر جو ہے وہ آمادہ کیجیے، یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس میں اور دیگر اور جو 24 آیتیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس میں عام انسانوں سے جنگ کرنے، قتل و غارت گری کرنے کی تعلیم دی گئی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس کے بھی اسٹیجز ہیں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، یہ ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے، سیف ہے ہمارے پاس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو بالکل امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ دی، بات چیت کے ذریعے سے حق بات کو لوگوں کے سامنے رکھا، سچ بات کو لوگوں کے سامنے رکھا، کسی پر کوئی زبردستی نہیں کی۔ اسلام میں تو صاف اصول ہے، قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دھرم کے ماننے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اسلام کا سندیش اور پیغام لوگوں کو دیا، تو کیا سکھایا؟ اپنے پالنہار، اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بنو، فرما بردار بنو، بس وہی خالق و مالک اور رب ہے، اسی کی پوجا کرو، اور دیکھو مرنے کے بعد اس کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اپنے کرموں کا، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس لیے نیکی کی زندگی اپناؤ، پاکیزہ زندگی اپناؤ، بری عادتیں چھوڑو،
رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، یہ تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی کہ سماج کو، پورے سماج کو پاکیزہ بناؤ، جاتیواد کو ختم کرو، کمزوروں کے حقوق ادا کرو، مزدوروں کے حقوق ادا کرو، سود بیاج اس کو سماج سے ختم کرو۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حق کی یہ جو تعلیم ہے، انصاف اور سچائی کی جو تعلیم ہے، اس کو جو ہے وہ یہ ظالموں کو پسند نہیں آئی، اس زمانے کے، اس سماج کے، انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، اور اس درجے مخالفت کی کہ مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو مارنا شروع کیا، ان کو تکلیفیں دینا شروع کیا، ان کو اذیتیں پہنچائی، ہاں، اتنا ظلم کیا کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس کو بیان کرتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا، حضرت بلال اور حضرت خباب اور ان جیسے پتہ نہیں کتنے صحابہ ہیں جن پر بدترین ظلم کیا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے انتہائی شانتی سے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھا، اور لوگوں نے ان کے اوپر جب ظلم کیا تو اسلام نے ریاکشن میں کیا حکم دیا کہ ایسے ظلم کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ آپ قرآن دیکھیں گے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ حکم آیا کہ ایسے ظلم کے اوپر پلٹ کر جواب مت دو، صبر کرو۔ اسلام نے، قرآن نے کہا سورت نمبر 4 میں کفو ایدیکم، یہ کہا گیا ہاتھ رو کے رکھو، مار کھاؤ، صبر کرو، صبر کے ساتھ جو ہے دین پر جمے رہو، مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ آئے، کہا کہ ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، ہمیں جو ہے مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، صبر کرنا ہوگا۔ جو پچھلی قومیں تھیں، پچھلے جو ایشور کے پروکتا آتے تھے، ان میں جو آستھا رکھتے تھے ان کے اوپر اس سے زیادہ ظلم کیا گیا اور انہوں نے بھی صبر کیا، تمہیں بھی صبر کرنا ہوگا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ جب ظلم بڑھا، میں نے اس سے پہلے بھی اس کو ذکر کیا ہے، جب ظلم بڑھا تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے ابھی بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے، پلٹ کر وار نہیں کر سکتے، البتہ اگر تمہارے لیے یہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے تو کسی دوسرے ملک کو چلے جاؤ، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، دین اور دھرم کی حفاظت کے لیے تم چاہتے ہو اسلام پہ عمل کرنا تو دوسری جگہ چلے جاؤ جہاں پر یہ ظلم نہ کیا جائے۔ تو مسلمان ایتھوپیا گئے، جب حبشہ، وہ قریب ترین علاقہ تھا اور وہاں کا بادشاہ بھی جو ہے انصاف پسند تھا، تو وہاں گئے صحابہ۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مکے کے وہ لوگ جو مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے، ظالم قریش کے سردار، کافر لوگ، اس سماج کے کافر لوگ، عام غیر مسلم نہیں بلکہ وہ غیر مسلم بھی تھے اور مسلمانوں کو اذیت بھی پہنچا رہے تھے، ظلم کر رہے تھے ان پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، فریڈم آف ریلیجن ان کا چھین لیا تھا۔ تو یہ جو 24 آیتیں ہیں، ان کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام شانتی سے اپنی بات کو پیش کرتا ہے، اور پھر صبر کی راہ ظلم کے مقابلے میں سکھاتا ہے، پھر ہجرت کی راہ سکھاتا ہے۔ تو یہ جو ایتھوپیا چلے گئے تھے مسلمان، تو مکے والوں کو، ان ظالموں کو وہاں جا کر مسلمانوں کا سکون سے رہنا پسند نہیں آیا، جو حبشہ گئے ہوئے تھے، جو سکون سے رہ رہے تھے وہاں پر، تو انہوں نے اپنے وہاں پر جو ہے لوگ بھیجے کہ جاؤ وہاں جا کر جو ہے بادشاہ سے ملو اور اس کے درباریوں سے پہلے سے ملاقات کر لو، تحفے تحائف بھیجے کہ ان لوگوں کو جو مکہ کے وہاں گئے ہیں ہمارے پاس واپس ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ گئے، بادشاہ سے بات کی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ایسے تو کسی کو اپنے ملک آنے والے کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، میں ان سے پوچھوں گا کہ کیوں آئے ہیں یہاں پر، اور تم جو الزام ان پر لگا رہے ہو اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو مسلمانوں کو انہوں نے بلایا، حضرت جعفر اس گروہ کے اندر ایک تھے مسلمان صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آئے اور انہوں نے جو ہے بادشاہ کے پوچھنے پہ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم جو ہے وہ جاہل لوگ تھے، ہاں، اور توہم پرستی میں تھے، اندھ وشواس میں ہم زندگی گزارتے تھے، تو مردار ہم کھا جاتے تھے، گندے کاموں میں ہم پڑے ہوئے تھے، فحش کاموں میں پڑے ہوئے تھے، صلہ رحمی جو ہے کہ بجائے ہم جو ہے رشتہ داروں سے کٹے ہوئے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزور کو دباتا تھا، کچلتا تھا، یہ ہمارے اخلاق تھے۔
ہمارے میں اللہ نے، ایشور نے جو ہے ایک رسول، ایک پیغمبر کو بھیجایا جس کے خاندان سے ہم واقف، سچائی اور امانت داری سے ہم واقف، ان کی عفت سے ہم واقف. انہوں نے ہمیں جو ہے اندھ وشواس سے نکالا، پروردگار کی جو ہے پوجا اور اپاسنا کی جو ہے ہمیں تعلیم دی، شرک سے ہمیں منع کیا، اور ہمیں جو ہے یہ تعلیم دی کہ اس پروردگار کے ہم شکر گزار بنیں، فرما بردار بنیں، با اخلاق بنیں. سچائی ہمیں سکھائی، امانت داری ہمیں سکھائی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہمیں سکھایا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہمیں سکھایا، برے کاموں سے ہمیں روکا، جو طاقتور کمزور کو دباتا تھا اس سے ہمیں روکا، خون بہانے سے لوگوں کا اس سے ہمیں روکا، فحش کاموں، گندے کاموں سے ہمیں روکا، جھوٹ بولنے سے ہمیں روکا، یتیم کا مال کھا جانے سے، پاکیزہ عورتوں کی جو ہے عزت کے اوپر انگلی اٹھانے سے ہمیں روکا. یہ اچھی باتیں ہمیں سکھائی. ہم نے ان باتوں کو سیکھا، ان کی پیروی کی، اور پروردگار کے شکر گزار اور فرمانبردار بننے کی ہم نے کوشش کی. جو آدیش ہمیں دیا گیا، جن چیزوں سے کا حکم دیا گیا ہم نے اس کو اپنایا، جن چیزوں سے روکا گیا ہم اس سے رک گئے. تو ہماری یہ قوم جو ہمیں یہ لینے آئی ہے، یہ ہمارے دشمن بن گئے. اچھی باتوں کو جو ہے ہم اپنائے اور ان کو روک رہے ہیں، تو یہ ہمیں تکلیفیں پہنچانا انہوں نے ہمیں شروع کر دیا. ہمارے دین سے ہمیں ہٹانے کی کوشش کی، اور برے کام جو ہم پہلے کرتے تھے اسی زندگی کی طرف ہمیں بلانا شروع کیا. ہماری زندگی انہوں نے تنگ کر دی، بدترین ظلم ہم پر کر دیے. ہم نے ان سے الجھنے کے بجائے یہاں آ کر ہم نے جو ہے شرن لی ہے، اور یہ پھر ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پھر آ گئے ہیں. بادشاہ نے جب یہ ساری تفصیل سنی تو اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کر رہا ہوں، یہ یہیں رہیں گے. یہ مزاج جو ہے کہ اسلام نے کہا صبر کرو، ہجرت کرو، لیکن ان ظالموں نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا. اچھا، پھر یہ صرف ایتھوپیا کے مہاجرین کی بات نہیں ہے، یہ بہت سارے مسلمان مکے میں رہ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہ گئے تھے، تو وہاں جو ہے ان کا ظلم اور بڑھا. بہت ہی سخت جو ہے حالات وہاں پیدا کر دیے مسلمانوں کے خلاف. تو پھر مسلمانوں نے دوبارہ ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے، پلٹ کر وار کرنے کے بجائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے چلو، ہم یثرب اور مدینہ دوسرے علاقے میں جا کر رہتے ہیں. وہاں ہجرت کر کے گئے. اچھا، حبشہ اور یثرب کے درمیان، مدینہ کے درمیان ایک فرق تھا، ایک ڈفرینس تھا دونوں میں، کہ حبشہ کے اوپر جو ہے نجاشی بادشاہ تھے، اور مدینہ کے اندر جو ہے کچھ ٹرائبس وہاں پر تھے، اوس اور خزرج. ان کے سرداروں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو وہاں کے ایک طرح سے حاکم تھے، بادشاہ تھے وہاں کے وہ، تو انہوں نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دعوت دی کہ آپ یہاں آ جائیے مکہ چھوڑ کر، آپ کو ان کے ظلم سے بھی نجات مل جائے گی، امن مل جائے گا، اور آزادی کے ساتھ آپ اسلام کی سچائی کی جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے سکیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. جاتے ہوئے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے. یہ اسلام میں صبر کا اور رواداری کا یہ مزاج ہے. غیر مسلموں کو مارو کاٹو، یہ تعلیم نہیں ہے. جب مدینہ پہنچے مسلمان، تو یہاں بھی ان ظالموں کو مدینہ میں مسلمانوں کا سکون پسند نہیں آیا. یہ جو حرض المؤمنین علی القتال والی جو آیت ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 65، اس کو سمجھنے کے لیے اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ضروری ہے کہ حبشہ میں جس طرح سے نجاشی کے پاس یہ لوگ گئے تھے، یہ قریش کے ظالم لوگ جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ بدترین سازشیں کر رہے تھے، ان کی جان کے دشمن بن گئے تھے. تو یہاں مدینہ کے غیر مسلم سرداروں سے بھی انہیں کانٹیکٹ کیا، انہیں خط لکھے اور کہا کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالو، مدینہ سے نکالو. مدینہ کے اندر ہر شخص نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. وہاں کے کچھ لوگوں نے، خاص طور سے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے مدینہ کے اندر لوگ، اور کچھ سردار مدینہ کے اندر ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو قریش کے ظالموں نے مدینہ کے غیر مسلموں کو خطوط لکھے اور کہا کہ جو ہے ان کو یا تو وہاں سے نکالو، یا پھر انہیں دھمکی دی کہ اگر تم مسلمانوں کو وہاں سے نہیں نکالو گے تو ہم فوج لے کر آئیں گے، تم سے لڑیں گے، تمہیں ختم کریں گے، تمہارے بیوی اور بچوں کو اپنا غلام اور باندی بنائیں گے. یہ مسلمانوں کے خلاف ان ظالموں نے دھمکیاں دی. جس جگہ مسلمان ہجرت کر کے گئے وہاں پر 24 آیتوں کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو، اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابو داؤد
جو ہے حدیث کی مشہور کتاب ہے، جس میں جو ہے یہ بات ریکارڈ میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو قریش کے جو ہے ان ظالموں نے، کفار نے جو ہے وہ خط لکھے. عام کافر کا لفظ ہم یہاں استعمال نہیں کر رہے ہیں، عام غیر مسلم کی بات نہیں کی جا رہی ہے یہاں پر. وہ غیر مسلم اس زمانے کے جو مسلمانوں پر ان کی زندگی کو تنگ کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے عبداللہ بن ابی کے جو ہے خط لکھا کہ یا تو تم ان کو نکالو یا پھر ہم آ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں اطلاع ملی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں پہ نظر رکھتے تھے، تو آپ جو ہے عبداللہ بن ابی کے پاس اور دیگر اور غیر مسلم جو مدینے کے تھے ان کے پاس گئے، اور آپ نے سمجھایا کہ قریش جو ہے یہ اس جو ہے اوچھے پن پہ ادھر آئے ہیں. کیا آپ اپنے ہی اوس اور خزرج کے رشتہ داروں سے جو اسلام قبول کر لیے ان سے لڑیں گے؟ آپ اپنے ہی بچوں سے قتال کریں گے؟ آپ اپنے بھائیوں سے قتال کریں گے؟ آپ ان کو بات سمجھ میں آئی اور وہ لوگ اس سے باز آ گئے. تو قریش نے جب دیکھا کہ یہ داؤ نہیں چل رہا ہے تو پھر انہوں نے یہود سے اس کے بعد رابطہ کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے اندر پھر اپنی ایک پالیسی بنائی، کیونکہ قریش جو صرف مدینے کے اندر ہی انہوں نے یہ سازشیں نہیں کی، بلکہ ان کا ایک انفلوئنس تھا، وہ کعبے کے متولی تھے، اور جتنے ٹرائبز تھے مدینے کے آس پاس اور مکہ المکرمہ کے آس پاس یہ قریش کا بڑا احترام کرتے تھے. تو انہوں نے سب کے پاس جو ہے اپنے وفد بھیجے اور مسلمانوں کے خلاف حملے کرنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا، خود بھی تیاری کی اور مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں شروع کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کیا، کیونکہ مدینے کے اندر یہ جو مسلمان رہ رہے تھے، اطراف کے قبائل سے، قریش کی سازش کی وجہ سے اطراف کے قبائل سے یہ ڈر لگ گیا تھا کہ پتہ نہیں کب کون حملہ کر دے. راتوں کو مسلمان جو ہے ان دنوں ابتدائی ہجرت کے کئی سالوں تک صحابہ جو ہے رات میں ہتھیار لے کر اپنے بستروں پر سوتے تھے کہ پتہ نہیں کب کون حملہ کر دے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. حرض المؤمنین علی القتال، قتال پر مسلمانوں کو ابھاریے. کیوں؟ کب ابھاریے؟ یہ جو ہے ابو داؤد میں، مستدرک حاکم میں، یہ سارے احوال جو ہے یہ ریکارڈ میں ہیں یہ ساری باتیں. اب جو ہے اس سے پہلے تک کیا تھا کہ بھئی کوئی تم پر ظلم کر رہا ہے تو صبر کرو، پلٹ کر وار مت کرو، اپنا علاقہ چھوڑ دو، گھر کاروبار چھوڑ دو، ہجرت کرو. اب ہجرت کر کے دوسرے علاقے میں آئے، اب وہاں بھی ان کی سازشیں چل رہی ہے، تو کہا کہ اب صبر نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے اب اجازت آئی کہ تمہیں کب تک صبر کرنا تھا؟ جب تک کہ تم ان کے درمیان میں تھے. چل اب جب تم نے ان کا علاقہ ہی چھوڑ دیا، اب تم مدینہ آ گئے ہو، اب یہاں بھی وہ تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو ان ظالموں سے اب مقابلہ کرو. یہ ہے حکم جہاد. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. کہ یہ جو جن سے قتال کیا جا رہا ہے، جن پر جنگ تھوپی جا رہی ہے، مسلمان جنگ کرنے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ یہ اس وقت کے قریش، وہ غیر مسلم اس وقت کے جو مسلمانوں کے خلاف اس درجے ظلم کر رہے تھے، صرف انہی کے بارے میں جو ہے کہا گیا کہ جنہیں گھروں سے باہر نکال دیا گیا ناحق، ان کے شہر سے ان کو نکال باہر کیا گیا، وہ جو جنگ مسلط کر رہے ہیں مسلمانوں پر، ان سے مقابلہ کرنے کی انہیں اجازت دی جاتی ہے. اچھا انہیں کیوں نکالا گیا اپنے گھروں سے؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، انہیں گھروں سے نکال باہر کیا گیا، ان سے دشمنی کی جا رہی ہے. سورۃ الحج کی یہ آیات ہیں، آیت 39 اور 40. تو یہ جو اجازت ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو مقابلہ ہے، جہاد ہے، قتال ہے، یہ اسلام پھیلانے کے لیے یا عام غیر مسلموں کے خلاف نہیں تھا. یہ ظلم اور اتیاچار کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اجازت دی گئی تھی، خود اپنی حفاظت کے لیے ہے، حق کی تائید کے لیے ہے. بہرحال قریش نے جو ہے مدینے کے خلاف جو سازشیں شروع کر دی تھیں اور حملے بھی شروع کر دیے تھے. کرز ابن جابر فہری جو ہیں وہ اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے. انہوں نے ایک فوج لی اور مدینے کی چراگاہ پر جہاں پر مدینے والوں کے مویشی باندھے جاتے تھے وہاں حملہ کیا، مویشی لوٹ کر لے کے چلے گئے. ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پالیسی بنائی کہ مدینے کے اطراف کے جتنے ٹرائبس ہیں ان کو اپنا الائنس بنا لیا جائے. اب دیکھیے یہ خود غیر مسلم ہیں،
دوسرے جو ٹرائبس ہیں مدینے کے اطراف میں، یہ مسلمان نہیں تھے یہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو یہ قریش جو سازش کر رہے ہیں آپ اس میں مت پڑیے، اور ہم جنگ بندی کا معاہدہ کرتے ہیں کہ آپس میں ہم کبھی لڑیں گے نہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ غیر مسلموں کو کاٹو مارو والی بات صحیح نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے، اور مدینے کی حفاظت کے لیے آپ نے ایک اور کام کیا کہ اطراف مدینے مکے سے آ رہے ہیں اور مدینے کے اوپر حملہ کر کے مویشی وغیرہ لوٹ کر لے جا رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ جنگ کی بھی تیاری کر رہے ہیں، تو جتنے قافلے وہاں آس پاس آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نظر رکھواتے تھے اور ان کا تعاقب کرواتے تھے۔ قریش کے مفادات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان حالات کے اندر جو ہے ضرب لگانا شروع کیا۔ تو اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مفادات پر ضرب لگانا شروع کیا، ان کے قافلوں کے اوپر نظر رکھنا شروع کیا، تو ان دنوں بالکل شروع میں ہجرت کے بس کچھ ہی مہینوں کے بعد جو ہے مکہ سے ابو جہل نے جو ہے وہ 1000 فوجیوں کو جو ہے اس نے تیار کیا اور مدینے کا رخ کیا۔ 1000 کی فوج لے کر وہ جو ہے نکلا ابو جہل، سب کو تیار کر کے۔ ظاہر بات ہے کہ اس پر خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا تھا۔ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہیں، مدینے کے آس پاس جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آنے جانے والے قافلوں کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں۔ اور قریش کا اگر کوئی قافلہ ہے تو پہلے سے انہوں نے حملے کی آغاز کر دیا تھا قرظ بن جابر فہری وغیرہ کے ذریعے سے، تو اب ان کے مفادات کے اوپر ضرب بھی لگائی جا رہی ہے۔ تو اس کا اپنی قوت کو ظاہر کرنے کے لیے مکے کے ان ظالموں نے کہا کہ اچھا ہم بتاتے ہیں، 1000 کی فوج لے کر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات کی اور قرآن کی طرف سے حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے، حرض المؤمنین علی القتال، کہ اب جب آپ جو ہے ان کے ظلم سے تنگ آ کر دوسرے علاقے میں آ کر رہ رہے ہیں اور یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اب ایک فوج جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ مسلمانوں کو ابھاریے، اب ان سے جنگ کے لیے مسلمانوں کو آپ تیار کیجئے۔ یہ ہے حرض المؤمنین علی القتال۔ اس وقت قرآن نے یہ حکم دیا کہ ان سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو ابھاریے، آمادہ کیجئے۔ یہی حکم اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے بات کی اور قریش کے ان جو حملہ آوروں ہیں ان سے سامنا کرنے کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف رخ کیا۔ مدینے کے اطراف کا جو علاقے ہیں اس میں ایک بدر بھی ہے، تو وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تاکہ قریش کے ان ظالموں کو جو 1000 کی فوج لے کے مدینے کا انہوں نے رخ کیا ہے وہاں جا کر ان کو جو ہے روکا جائے۔ بدر کے مقام پر دونوں جو ہے وہ آمنے سامنے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس وقت مسلمان، ایک تو بات یہ ہے کہ ایسے ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا کہ ان سے جنگ کے لیے آپ ان کو تیار کیجئے مسلمانوں کو۔ دوسرے یہ کہ یہ تعداد میں بہت کم تھے، مسلمان صرف 313 تھے، اور سامنے جو ہے جو جنگ کرنے کے لیے، جنگ مسلط کرنے کے لیے آئے تھے قریش کے سردار، وہ 1000 تھے، ہر طرح کی فوجی قوت ان کے پاس تھی۔ تو ان آیات میں یہ بھی کہا گیا کہ جب تم حق پر ہو، ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہو، تو اس بات کی پرواہ مت کرو کہ تمہاری تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، چاہے ظالم دشمن تم سے 10 گنا زیادہ ہو، تم ہی غالب رہو گے، چاہے تم 20 ہو اور وہ 200 ہوں، چاہے تم 100 ہوں اور وہ 1000 ہوں۔ تو تعداد کی پرواہ مت کرو، یہ دیکھو کہ تم سچائی پر ہو یا نہیں ہو، اگر تم حق پر ہو آگے بڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ظالم کی قوت اور تعداد مت دیکھو اور ان کے اسباب سے خوف زدہ مت ہو، خوف کو اپنے اطراف میں پھٹکنے بھی مت دو، ان سے مقابلہ کرنے، ان سے جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تم نے صبر کیا، اب ہجرت کر کے تم یہاں پر آ چکے ہو، ابھی بھی یہ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اب اور کیا جو ہے ان سے جو ہے منہ موڑا جائے گا، اب یہی سچائی ہے، حق ہے کہ تم ان کا مقابلہ کرو گے۔ یہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ اس کا حکم دیا گیا ہے، اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں ان ظالموں کی کمر توڑ دی۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ خواہ مخواہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہر وقت لڑنے پر ابھاریے، ہر غیر مسلم سے لڑیے۔ اس آیت میں کہیں نہیں ہے یہ بات۔ یہ مطلب اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان آیات کا من مانی کر کے غلط مطلب بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے،
یہاں دیکھیے وہی بات ہے جو اس سے پہلے بھی سورت نمبر 4 کی جو آیت تھی 89 اور 90، سورت نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 اور آیت نمبر 89 اور 90، اس کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں جینے کا حق نہیں دے رہے ہیں، خواہ مخواہ جنگ تمہارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، تھوپ رہے ہیں، ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم کر ان کا مقابلہ کرو۔ ورنہ جو غیر مسلم تمہارے ساتھ صلح سے رہ رہے ہیں، وہ لڑائی نہیں چاہتے، لڑائی سے تنگ ہیں، تو اللہ نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ عام غیر مسلم جو ایک اپنی زندگی جی رہے، مسلمان ان سے الجھے بغیر زندگی گزاریں، ان سے الجھنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ عام غیر مسلم جو اپنی شانتی کی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ رہو، انصاف کا اچھا سلوک کرو، چاہے وہ کوئی دھرم ماننے والے ہوں، چاہے تمہارے دھرم کو نہ مانتے ہوں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ، عام غیر مسلم کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی کرنا مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ناانصافی ہے۔ انصاف یہ ہے کہ عام غیر مسلم وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، وہ بھی جی رہا ہے، تم بھی جی رہے ہو، تم ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہو، ان کے کام آؤ، کمزوروں کے ساتھ دو، کسی کی جو مستحق ہے اس کی مدد کرو، اخلاق سے رہو، اچھے اخلاق سے رہو، انصاف کے ساتھ رہو۔ یہ قرآن کا صاف پیغام ہے۔